بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی یوٹیوب فیملی سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ایک لمبا عرصہ یوٹیوب سے غائب رہا۔ اس کی وجہ طبیعت کی خرابی تھی۔ اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ سے مزے کی ہارر سٹوریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں ان بہنوں اور بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے کمنٹس اور میسیجز کر کے میری طبیعت دریافت کی اور مجھے صحت یابی کی دعائیں دی۔ دوستوں، اب بنا وقت ضائع کیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سٹوری مجھے ایبٹ آباد سے وقاص بھائی نے بھیجی ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ان کے کزن اور ان کی فیملی کے ساتھ سن 1998 میں پیش آیا تھا۔ تو چلیں دوستوں 1998 کے دور میں چلتے ہیں اور آگے کی سٹوری وقاص بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ آصف بھائی میرے ایک کزن ہیں، ان کا نام وہاب ہے، اور یہ قصہ 1998 میں شروع ہوا جب وہ اسلام آباد کی ایک نجی بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر تھے اور ان کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی کا نام کلثوم تھا۔ تب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تقریباً 15 سال پہلے وہ ایبٹ آباد میں ہی رہتے تھے، پر ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی وہاب کو اور وہاب کے چھوٹے بھائی عمران کو لے کر اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے اور یہاں لکڑی کا کارخانہ کھول لیا اور وہیں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے، اور وہاں پر وہاب کی بھی بینک میں جاب لگ گئی اور چھوٹا بھائی عمران کارخانہ سنبھالنے لگا۔ عمران کی شادی کو بھی 5 ماہ گزر چکے تھے اور عمران کی بیوی کا نام رقیہ تھا۔ ان 5 کی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن وہاب نے سوچا کہ وہ اپنا پرانا ایبٹ آباد والا گھر بیچ کر یہاں اسلام آباد میں ہی اپنا گھر خریدتے ہیں۔ اتنے سال ہو گئے، کب تک وہ کرائے کے ہی مکان میں رہیں گے؟ تو انہوں نے اپنی وائف کلثوم سے اس ٹاپک پر ڈسکس کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ کلثوم ایک نہایت ہی شریف، پڑھی لکھی، عقل مند خاتون تھی۔ وہاب اور کلثوم کی شادی بھی پسند کی تھی۔ وہاب نے کھانے کی ٹیبل پر اپنے والد صاحب سے گھر بیچنے کے حوالے سے بات کی، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم کو جیسے بہتر لگے دیکھ لو، ویسے بھی پچھلے 15 سال سے ہم وہاں نہیں گئے، اور ہمارے علاوہ وہاں ہے بھی کون جو اس گھر کی دیکھ بھال کرے۔ وہاب بولتے ہیں ٹھیک ہے، میں بینک سے چھٹیوں کی درخواست کروں گا، جیسے ہی مجھے چھٹیاں مل گئیں ہم سب ایبٹ آباد چلیں گے۔ ایک تو سیر و تفریح بھی ہو جائے گی اور دوسرا گھر بھی بک جائے گا۔ 1 ہفتے بعد وہاب صاحب کو چھٹیاں مل گئیں اور وہ ایبٹ آباد کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ گھر تقریباً 15 سال سے بند پڑا تھا اور اسے تعمیر ہوئے 100 سال گزر چکے تھے۔ گھر کی ہر دیوار پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور وہ گھر آج کے گھروں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ مضبوط تھا۔ وہ گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ ان گنت کمرے، راہداریاں پوری کی پوری بھول بھلیاں تھی۔ کلثوم اور رقیہ پہلی بار اس گھر میں جا رہی تھی۔ وہ لوگ ایبٹ آباد پہنچ گئے تھے۔ گھر کی چابیاں ان کے پاس ہی تھیں۔ تالا کھولنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کے مین ڈور کے آگے ایک بڑا سا باغیچہ تھا، جس کی دائیں سائڈ پر کار پارکنگ بنی ہوئی تھی اور بائیں سائڈ پر کچھ پودے اور 3 سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے۔ زمین کی گھاس کافی بڑھ چکی تھی اور ادھر ایک جھولا بھی پڑا ہوا تھا۔ ایک راؤنڈ ٹیبل اور 6 کرسیاں بھی صحن میں پڑی ہوئی تھی، یعنی جیسے وہ آج سے 15 سال پہلے گھر چھوڑ کر گئے تھے ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہاب صاحب کی والدہ کا انتقال اسی گھر میں ہوا تھا۔ وہ اچانک بہت بیمار پڑ گئی تھیں۔ بہت سے ہسپتالوں کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، پھر آخر کار انہوں نے دم توڑ دیا۔ وہ لوگ گھر کے اندر گئے۔ کافی دھول مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج پر پڑے صوفوں پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ گھر کی چھت پر جالے لپکے ہوئے تھے۔ وہاب صاحب بولتے ہیں لگتا ہے 3-4 دن لگا کر صفائی کرنی ہوگی۔ کلثوم بولی جی یہ تو ہے۔ فی الحال کلثوم اور رقیہ نے مل کر تھوڑا بہت سونے کے لیے کمرے صاف کر لیے
وہاب صاحب جا کر ہوٹل سے سب کے لیے کھانا لے آئے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچھ قدم دھیرے دھیرے گھر کی راہداری میں چل رہے تھے۔ پہلے وہ قدم وہاب کے والد صاحب کے کمرے پر رکے، پھر اس سے آگے وہاب صاحب کے کمرے پر، اور آخر میں رقیہ اور عمران کا کمرہ آ گیا۔ عمران بے سود لیٹا سو رہا تھا۔ رقیہ کو اکثر رات میں پیاس لگ جاتی تھی اور وہ پانی پینے کے لیے اٹھ پڑتی تھی۔ آج بھی رقیہ تھوڑی دیر پہلے ہی پانی پی کر لیٹ گئی تھی اور اس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ ہی ہوئے کہ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہ قدموں کی چھاپ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ رقیہ بائیں جانب منہ کیے لیٹی تھی۔ رقیہ نے جو چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی وہ چادر دھیرے دھیرے اپنے آپ نیچے کھسکنے لگی۔ کھسکتے کھسکتے وہ چادر رقیہ کے گھٹنوں تک آ گئی۔ رقیہ کچی نیند میں تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہی چادر اپنے اوپر واپس کھینچ لی، مگر چادر پھر سے نیچے کو کھسکنے لگی۔ تیسری دفعہ رقیہ کو اپنی آنکھ کھولنی ہی پڑی۔ رقیہ نے اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھا اور پھر چادر لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے چادر رقیہ سے اتر گئی۔ رقیہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رقیہ نے چادر کی طرف دیکھا تو وہ چادر ہوا میں لہرا رہی تھی۔ رقیہ نے ہاتھ بڑھا کر چادر کو پکڑنے کی کوشش کی تو چادر نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ وہ شکل ایک عورت کی تھی جس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رقیہ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ عمران اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا رقیہ؟ رقیہ پسینے سے شرابور پڑی ہوئی چادر چادر وہ چادر یہ باتیں بڑبڑا رہی تھی۔ عمران بولتا ہے، کون سی چادر رقیہ؟ وہ تو تم نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ رقیہ حیران ہو گئی۔ چادر تو واقعی اس کے آدھے وجود پر تھی، حالانکہ جب رقیہ نے دیکھا تھا وہ بیڈ سے 1 فٹ اوپر اڑ رہی تھی۔ عمران بولا، رقیہ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، یہ لو پانی پیو۔ رقیہ پانی پی کر پسینہ پونچھتے ہوئے لیٹ گئی، اور رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی اس کو نہیں پتا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہاب اور عمران دونوں باہر کچھ لوگوں سے ملنے نکل گئے۔ کلثوم اور رقیہ دونوں گھر کی صاف صفائی میں مصروف ہو جاتی ہیں، جبکہ وہاب صاحب بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ پورا دن بڑے پرسکون طریقے سے گزر جاتا ہے۔ رات کے وقت سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہاب کے والد صاحب بولے، بیٹا وہاب، کسی سے کوئی بات ہوئی تمہاری؟ وہاب بولا، جی بابا جان، بات ہوئی ہے۔ آج رات 10 بجے تک ملک آفتاب نامی بندہ گھر دیکھنے آئے گا۔ اس کی پہلے بھی اس شہر میں کچھ پراپرٹیاں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اچھے داموں میں یہ پراپرٹی خرید لے گا، بس اب اسی کا انتظار ہے۔ کھانا وغیرہ کھانے کی کچھ دیر کے بعد 2 لوگ گھر دیکھنے آ گئے۔ وہاب اور عمران نے انہیں پورے گھر کا معائنہ کروایا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل صبح تک بات کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر ملک آفتاب اور اس کے ساتھ آیا ہوا بندہ واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ملک آفتاب اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک گلدان گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آفتاب اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ گلدان گرا ہوا دیکھا تو ادھر ادھر چیک کرنے لگا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ کچھ نہیں تھا تو وہ کچن کی طرف چلا گیا، فریج کھولی اور اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ وہ بوتل کو منہ لگائے ہی پانی پی رہا تھا کہ اچانک بوتل کا دباؤ اس کے منہ پر بڑھنے لگا، جیسے کوئی اس کے منہ کے ساتھ بوتل کو دبا رہا ہو۔ آفتاب نے بڑی مشکل سے بوتل کو منہ سے ہٹایا اور دور پھینک دیا۔ آفتاب گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر اچانک پورے گھر کی لائٹیں خود بخود آن آف ہونے لگی۔ آفتاب کچن سے باہر آ گیا۔ وہ جیسے ہی کچن سے باہر آیا تو ویکیوم کلینر بھی اپنے آپ چل رہا تھا۔ آفتاب نے بورڈ سے کلینر کا سوئچ نکال دیا۔ اب وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا
کہ اسے ہلکا سا دھکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرتے ہی کلینر کی تار اس کے گلے میں پھندے کی طرح پڑ گئی۔ آفتاب کی آنکھوں کے سامنے ایک بےحد خوفناک عورت اس کے سینے پر بیٹھی تھی، جس کا چہرہ پوری طرح جلا ہوا تھا، اور وہ عجیب سی آواز میں غرا رہی تھی کہ تو میرا گھر خریدنے آیا تھا، وہ میرا گھر ہے، جو بھی اس گھر کو خریدے گا وہ گھر نہیں اپنی موت خریدے گا۔ اگلی صبح کی پہلی خبر آفتاب کی موت کی تھی۔ آفتاب کی موت کا جب وہاب کو پتا چلا تو وہ آفتاب کے جنازے پر پہنچا، پتا کیا کہ کیسے یہ سب ہو گیا۔ وہاب صاحب گھر آ گئے اور اپنے بابا سے آفتاب کے انتقال کا ذکر کیا۔ والد صاحب بولے، وہاب بیٹا، موت برحق کے کسی کی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جس کی جتنی لکھی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے۔ خیر، وہاب پھر کسی اور پارٹی کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ یہ گھر ایک تو تھا بہت پرانے وقت کا بنا ہوا، دوسرا 15 سال سے بند رہا۔ اس گھر میں باہری مخلوق نے بسیرا کر لیا تھا اور اب وہ اسے اپنا گھر بنائے بیٹھی تھی۔ یہاں ایک نہیں بلکہ بری بلاؤں کی پوری فیملی موجود تھی۔ وہاب صاحب رات کے ڈنر کے لیے گوشت وغیرہ لے کر آئے تھے۔ کلثوم نے یہ سارا سامان کچن میں رکھ دیا اور گوشت کو دھو کر فریج میں رکھ دیا۔ آج پاکستان کا میچ ہونے والا تھا۔ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے۔ وہاب بولا، یار کلثوم، مجھے ذرا ایک کپ چائے ہی بنا دو، سر بہت درد کر رہا ہے۔ کلثوم بولی، جی میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ کلثوم کچن میں چائے بنانے آتی ہے۔ جب وہ کچن میں داخل ہوتی ہے تو فریج کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور گوشت کی بوٹیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ کلثوم وہاب صاحب کو آواز دیتی ہے۔ کلثوم کی آواز سن کر وہاب اور عمران دونوں کچن میں آتے ہیں۔ وہاب بولتا ہے، کیا ہوا کلثوم؟ کلثوم بولتی ہے، وہاب صاحب یہ دیکھیں تو صحیح کیا حال بنا ہوا ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے تو بہت اچھے طریقے سے سارا گوشت فریج میں رکھ کر گئی تھی۔ وہاب صاحب بولے، ارے تم پریشان مت ہو، کوئی بلی وغیرہ یہاں پر داخل ہو گئی ہوگی، میں اور لے آؤں گا گوشت۔ کلثوم بولتی ہے، مگر وہاب صاحب بلی فریج کا دروازہ کیسے کھول کر آ سکتی ہے؟ چلو کھول بھی لیا تو کچن میں کوئی ونڈو بھی نہیں جہاں سے بلی داخل ہو سکے۔ خیر، وہاب صاحب اس بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اب اگر کہیں مجھے بلی نظر آئی تو میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ کہاں سے آئی۔ کلثوم چپ کر جاتی ہے اور وہاب صاحب وہ گوشت اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ اگلی صبح ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد رقیہ اور کلثوم گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ کلثوم بولتی ہے، رقیہ، وہ ڈسٹ بین میں وہاب نے گوشت پھینکا تھا، وہ گیٹ کے پاس رکھ دینا، کوڑے والا آ کر لے جائے گا۔ رقیہ باقی کا صاف کیا ہوا کوڑا اس میں ڈالنے لگتی ہے تو ڈسٹ بین میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بولتی ہے، بھابھی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کلثوم حیرانی سے ڈسٹ بین کی طرف جا کر دیکھتی ہے تو واقعی میں ڈسٹ بین خالی تھا۔ وہ حیرانی سے بولتی ہے، ارے کل وہاب نے نیچے گرا ہوا گوشت اسی میں ڈالا تھا۔ رقیہ بولتی ہے، بھابھی اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو عجیب ہو رہا ہے، میں نے محسوس کیا ہے۔ کیا بات کر رہی ہے رقیہ؟ کل سے بلی گھر میں گھسی ہوئی ہے، یہ اسی کی کرتوت ہے، اس نے فریج سے سارا گوشت نکال کر خراب کر دیا تھا۔ خیر، رقیہ خاموش ہو گئی۔ گھر آئے نے 5 دن ہو گئے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سننے کو ملتا۔ پھر اگلے دن کلثوم اپنے کمرے میں بیٹھی بال سنوارنے میں لگی ہوئی تھی جب اس کے کان میں ایک سرگوشی سی ہوئی۔ کلثوم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کلثوم نے اپنے آس پاس دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر اچانک واش روم کا نل چلنے لگا۔ کلثوم حیران ہو کر بولی، ارے یہ پانی کی آواز، میں تو نل بند کر کے آئی تھی۔ کلثوم واش روم میں آ کے نل کو بند کر دیتی ہے۔ نل بند کر کے وہ جیسے ہی پیچھے کو ہٹنے لگتی ہے تو اس کی نظر سامنے شیشے پر پڑتی ہے۔ کلثوم کی ایک زوردار چیخ نکل جاتی ہے۔ سب لوگ چیخ کی آواز سن کر کلثوم کو دیکھنے کمرے میں آتے ہیں تو کلثوم باتھ روم میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ سب کوششیں کر کے کلثوم کو ہوش میں لاتے ہیں تو وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہاب صاحب بولتے ہیں، کلثوم کیا ہوا تمہیں، تم ٹھیک تو ہو؟ کلثوم جواب دیتی ہے، وہاب صاحب وہ آئینے میں وہ بہت عجیب ہے۔
وہاب صاحب: کلثوم کیا عجیب ہے، بولو کیا ہوا تمہیں؟ کلثوم سہمی ہوئی آواز میں اٹک اٹک کر بولتی ہے: وہاں میں نے آئینے میں جلی ہوئی عورت کو دیکھا، وہ بالکل میرے قریب تھی۔ وہاب صاحب بولتے ہیں: وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ رقیہ بولتی ہے: بھائی صاحب اس عورت کو تو میں نے بھی دیکھا تھا، یہاں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ وہاب صاحب بولے: یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کو نا وہم ہو گیا ہے۔ وہاب کے والد صاحب بولتے ہیں: ارے کوئی مسئلہ ہے تو کسی عالم صاحب کو کہہ کر اس جگہ کو چیک کروا لیتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ وہاب صاحب بولے: چلے ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کہیں، میں کسی عالم صاحب سے بات کرتا ہوں۔ وہاب عصر کی نماز کے وقت نماز پڑھنے گئے اور نماز کے بعد مولوی صاحب کو اس نے ساری باتیں بتائیں۔ مولوی صاحب نے اس کو ایک تعویذ دیا اور بولا کہ اس کو پانی میں ملا کر اس کا چھڑکاؤ ساری دیواروں پر کر دو۔ وہاب صاحب نے گھر پر آ کر ان کے کہے ہوئے عمل کے مطابق تعویذ کو پانی میں ڈال کر ساری دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پانی چھڑک رہے تھے ویسے ویسے ایک عجیب سی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگ گئیں، جیسے کوئی 6-7 درختوں کو زمین پر ایک ساتھ گھسیٹ رہا ہو۔ پھر اچانک گھر کی ہر چیز ہلنے جلنے لگی، یوں لگا جیسے کافی سارے لوگ ایک ہی دفعہ میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی چھا گئی اور ماحول میں سکون آ گیا۔ وہاب صاحب یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھے۔ انہوں نے اسی وقت مسجد میں جا کر مولوی صاحب کو ساری بات بتائی تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جو کوئی بھی مخلوق تھی یا وہ بھاگ گئی ہے، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاب صاحب نے کہا کہ چلو اللہ کا شکر ہے، وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اتنے میں عمران بولتا ہے: شاید اتنے وقت سے بند رہنے کی وجہ سے اس چیز نے اس گھر میں اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ رقیہ بولتی ہے: جو بھی تھا مصیبت ٹل گئی، یہی کافی ہے۔ اب آپ لوگ جلد از جلد اس مکان کا کچھ کریں، اسے بیچیں اور اپنے گھر چلیں۔ پر وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دراصل اس گھر میں جتنی بھی روحیں موجود تھیں وہ سب چڑھ گئی تھیں اور اب وہ انہیں زیادہ تنگ کرنے لگی تھیں۔ کبھی کوئی چیز توڑ دیتی تو کبھی گھر میں پڑی چیزیں غائب کر دیتی۔ اس کے بعد وہاب نے بہت سے عالموں سے بات کی اور اپنے گھر بلایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک دن رقیہ برتن دھونے میں مصروف تھی اور کلثوم جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہاب صاحب کے والد صاحب لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ایک بالٹی جتنا خون سیدھا صحن میں آ گرا اور گھر کا صحن تو جیسے پورا تر ہو گیا۔ کلثوم کی بے اختیار چیخ نکل گئی، جس کو سن کر رقیہ اور وہاب باہر آ گئے۔ وہاب صاحب بولے: بابا یہ کہاں سے آیا؟ وہاب کے والد صاحب بولے: لگتا ہے یہ انہی شیطانی مخلوق کا کام ہے۔ گھر کے کونے کونے میں کچے گوشت کی بدبو پھیل گئی تھی۔ وہاب صاحب اور کلثوم نے مل کر اس خون کو صاف کر دیا اور ایئر فریشنر پورے گھر میں چھڑکا، مگر وہ بو تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہاب نے پھر کسی عامل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے آپ کا مسئلہ شیئر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے وہ کل شام تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کے وہاب صاحب کو تھوڑی سی تسلی ہوئی اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے، گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جس کی آواز سن کر سب کی آنکھ کھل گئی۔ جب سب باہر آئے تو لان میں برتن سب بکھرے پڑے تھے، سب کے سب لان میں کٹھے ہو گئے۔ اتنے میں نہ جانے کہاں سے ایک عورت کی کڑکتی ہوئی آواز بلند ہوئی: 50 سال سے یہاں رہ رہی ہوں، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہاں میں نے اپنے بچوں کو پالا، میرے بچوں نے بھی کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، پر تم لوگوں نے میرا گھر بیچنا چاہا۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس بڑھیا مطلب وہاب کی والدہ نے بھی یہی کیا تھا اور وہ ماری گئی۔ اب تم لوگوں نے بھی اس گھر کو بیچنے کی کوشش کی تو میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم لوگوں کے پاس کل رات تک کا وقت ہے، جان پیاری ہے تو یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا اور آواز آنا بند ہو گئی۔ وہاب صاحب کے والد بولے: میرے خیال سے بہتری اسی میں ہے کہ یہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ وہاب صاحب بولے: مگر بابا ہم ایسے نہیں جا سکتے،
کل یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عمران بولا، اگر کل پیر صاحب بھی کچھ نہ کر سکے تو ہم میں سے کسی کو بھی وہ جان سے مار سکتی ہے۔ وہاب صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور جیسے تیسے ساری رات جاگ کر گزاری۔ اگلے دن مغرب کے وقت پیر صاحب ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ مغرب کی نماز انہوں نے ان کے گھر میں ہی ادا کی اور وہیں جا نماز پر بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ بیچ میں انہوں نے ایک کالا مارکر اور ایک پلیٹ منگوائی اور پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے 2 اسلامی لڑکوں کے نام لیے اور کہا کہ پورے گھر کی اچھے سے تلاشی کرو، کوئی بھی پرانا تعویذ یا کوئی غیر مخلوق چھپی ہوئی ہو، اسی وقت اسے نکال کر میری آنکھوں کے سامنے پیش کرو۔ پیر صاحب آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک غیب سے کچھ تعویذات اور چند لوگوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ پھر پیر صاحب نے اپنے موکل کا نام پکارا اور کہا، ان سے پوچھو ان میں سے مسلمان کون ہے۔ شاید پیر صاحب کو نہ میں جواب ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تمہیں مسلمان کیا جائے تو مسلمان ہو جاؤ گے، پر شاید پھر سے ہی نہ کا ہی جواب ملا۔ پیر صاحب نے 3 دفعہ ان سے پوچھا اور تینوں بار نہ ملنے پر انہوں نے اپنے موکل کو حکم دیا، ان سب کے سر قلم کر دو اور گھر پر چھائی ہوئی ہر برائی سے گھر کو پاک کر دو۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پورے گھر میں داخل ہوا۔ پھر پیر صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ اس گھر کے خالی ہونے کی وجہ سے یہاں کسی نے کالے جادو سے بری طاقتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا اور وہ انہیں یہی چھوڑ گیا۔ میں نے یہاں موجود ہر بلا کو ختم کروا دیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی فیملی کی بڑی سربراہ قابو میں نہیں آ سکی اور رفو چکر ہو گئی، مگر آپ فکر نہ کریں، میرے ایک موکل اسے پکڑنے گئے ہیں، وہ جلد ہی اسے پکڑ لائیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آندھی سی گھر میں چلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم آسمان کے بالکل قریب ہیں۔ اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھی، پھر سب اچانک دم سے رک گیا۔ پیر صاحب کے ساتھ ساتھ اب ایک عورت کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ پیر صاحب بولے، کیا تمہیں نہیں پتا یہاں تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، یہاں انسان بستے ہیں اور تم یہاں اپنا ڈیرا ڈالے بیٹھی ہو اور ان معصوم لوگوں کو تنگ کر رہی ہو۔ وہ عورت چیختی ہوئی بولی، یہ گھر میرا ہے اور میں کسی کو تنگ نہیں کرتی، تم نے میرا پورا خاندان ختم کر دیا، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ پیر صاحب بولے، تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم مجھے مار سکو، تم مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھو۔ وہ عورت ایسے ہی چیختی ہوئی بولی، ہاں میں تجھے جان سے مار دوں گی، میں تیرا سر اتار دوں گی اور تیرا سارا خون پی جاؤں گی۔ پیر صاحب اپنے موکلوں سے بولے، اسے چھوڑ دو۔ اب وہ شاید آزاد ہو گئی تھی اور پیر صاحب پر حملہ کرنے ہی والی تھی۔ پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ پیر صاحب بولے، ہاں تو اب بتا، کیا واقعی تو مجھے مار سکتی ہے؟ سن، میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا، مگر تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ وہ آگے سے چیختی ہوئی بولتی ہے، میں نہیں پڑھوں گی، اگر میں نے کلمہ پڑھا تو میری دنیا والے مجھے واپس نہیں آنے دیں گے، میں یہیں رہ جاؤں گی۔ پیر صاحب بولے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا، تم میرے ساتھ چلو گی اور میرے پاس رہو گی۔ بولو، پڑھتی ہو کلمہ؟ وہ بولی، ہاں میں پڑھوں گی۔ پیر صاحب نے اسے کلمہ پڑھانا شروع کیا اور اسے مسلمان کر دیا۔ اس کے بعد وہاب صاحب کا گھر بالکل صاف ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اس گھر کو بیچا اور واپس اسلام آباد آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی زندگی کا ایک حقیقی واقعہ ہے جسے وہ اور ان کی فیملی پوری زندگی نہیں بھلا سکتے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی اسٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔